بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 10ویں جماعت میں فیڈرل بورڈ کے امتحان میں ایک اہم سوال مضمون نویسی سے متعلق کیا جاتا ہے۔ مضمون نویسی کے 10 نمبر ہوتے ہیں، یعنی ایک نمبروں کی تقسیم دیکھی جائے تو ایک بڑا حصہ مضمون نویسی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آئیے آج ہم مضمون نویسی کے لیے کچھ اہم باتیں ذہن نشین کر لیں۔ مضمون نویسی کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، تحریر کرنا۔ مضمون لفظی معنی یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ضمن میں لیے ہوئے، یعنی شرکت کیے ہوئے یا متعلق، کسی چیز سے متعلق یا ساتھ یا اس سلسلے میں یا باب میں۔ مضمون کی تعریف کیا ہے؟ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، احساسات یا تاثرات کا نثر میں تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، احساسات یا تاثرات کا نثر میں تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ توازن، تناسب اور نظم و ضبط اس کے اہم تقاضے ہیں۔ فیڈرل بورڈ میں پیپر کی مارکنگ کرتے ہوئے جو چیز ذہن میں رکھی جاتی ہے یا جو وہ کی پرووائڈ کرتے ہیں، اس میں ایک چیز میں نے خاص طور پر نوٹ کی کہ اگر ہم نے یہ چند نکات جن کا خیال نہ رکھا تو ہمیں نمبر پورے نہیں ملتے، کیونکہ ایک سوال آتا ہے کہ مضمون کی تعریف کریں جو 2 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اس کے لحاظ سے اس کی تعریف ایسے یاد کی جاتی ہے کہ جس میں خیالات، جذبات، احساسات اور تاثرات، نثر میں تحریری اظہار، توازن، تناسب اور نظم و ضبط، یہ سارے پوائنٹس اگر موجود نہیں ہیں تو مکمل نمبر نہیں ملتے۔ لہٰذا ہم تعریف بہت دھیان سے اس کی یاد کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مضمون کئی اقسام کے ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ان میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی، تو ان موضوعات کے تحت ان کو مختلف درجوں میں یا مختلف اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ چند ایک میں نے یہاں پر لکھی ہیں جو اس میں سے آپ کچھ سمجھ سکیں گے، اور عام طور پر اسی تقسیم کے مطابق امتحان میں مضمون لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ مثلاً ایک ہوتا ہے ادبی مضمون۔ ادبی مضامین جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ شعراء کے لطائف ہیں یا کسی شاعر کے بارے میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ پھر ہے اخلاقی، جیسے انصاف، نیکی یا سچائی کے موضوع پر مضامین۔ معاشرتی، جیسے گدہ گری کے نقصانات یا رسم و رواج کے نقصانات وغیرہ پہ ہم مضامین دیکھتے ہیں۔ سوانحی میں جیسے آپ ابتدائی کلاسوں سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ قائد اعظم یا علامہ اقبال کے موضوع پر ہم مضامین لکھتے ہیں۔ سیاسی ہے، جیسے جمہوریت پر مضامین ہیں۔ سائنسی، جیسے انٹرنیٹ، سائنس کے کرشمے وغیرہ۔ تاریخی مضامین میں قیام پاکستان اور تحریک آزادی جیسے موضوعات آتے ہیں، اور جغرافیائی مضامین میں مشہور فصلیں، پاکستان کے موسم اور اس قسم کے موضوعات آپ دیکھتے ہیں۔ یہ تو چند قسمیں تھیں مضامین کی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مضمون نویسی کے لیے وہ کون کون سی اہم باتیں ہیں جن کو مد نظر رکھ کر ہم بہترین اور اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے اس میں موضوع سے متعلق خیالات کو ترتیب دینا، یعنی مضمون کا خاکہ بنا لینا۔ ذہن میں پہلے محفوظ کر لیں کہ ہم کس ترتیب سے کون کون سے خیالات کو مضمون میں پیش کریں گے۔ دوسرا پوائنٹ ہے زبان و بیان، یعنی مضمون کی زبان جامع ہونی چاہیے۔ جامع کا مطلب ہوتا ہے مختصر جملے میں اہم بات کہہ دینا۔ شائستہ ہونی چاہیے، یعنی کہنے کا انداز بہت اچھا مہذب ہونا چاہیے۔ موضوع سے متعلق اصطلاحات ہونی چاہیے، یعنی جس موضوع پر ہم لکھ رہے ہیں اس سے متعلق جو ٹرمز ہوتی ہیں، کامن جو ٹرمز ہوتی ہیں، ان کا استعمال کرنا چاہیے۔
جملے واضح اور مدلل ہوں، مدلل کا مطلب دلیل کے ساتھ تحریر کیے گئے ہوں، عام فہم یا قاری کی فہم کے مطابق ہو، یعنی اس کی زبان کیسی ہونی چاہیے کہ عام فہم ہو، یعنی عام طور پر کوئی بھی مضمون اگر پڑھے تو اس کو پڑھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے اور سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، درست الفاظ کا برمحل استعمال کیا گیا ہو، الفاظ کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے اور جس جگہ جس قسم کے الفاظ کی ضرورت ہو ویسے ہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ ایک اور بہت بڑی غلطی جو ہم کر جاتے ہیں وہ ہے املا کی اغلاط۔ آپ کو پتہ ہے کہ املا کی اغلاط کی بہت اہمیت ہوتی ہے، خاص طور پہ کاٹ کے بار بار اور پھر نئے سرے سے لکھنے سے بھی کوئی اچھا تاثر نہیں جاتا۔ اختصار ہونا چاہیے، یعنی جو جملے ہم تحریر کر رہے ہیں وہ مختصر طور پر بیان کرنے چاہیے۔ اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ترتیب مضمون، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم نے جن خیالات کو اپنے مضمون میں ڈھالنا تھا ان کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، جو پہلی اہم باتیں ہیں وہ آغاز میں آئیں، اس کے بعد ان کا کنکلوژن نکالا جاتا ہے، یعنی ترتیب سے ہر چیز کو بے سروپا نہ ہو، یعنی کوئی بات کہیں سے شروع کی کہیں ختم ہو گئی، آپس میں کوئی ربط نہیں ہے اس میں، اور بے ترتیبی کی نظر ہو گیا، ایک ہی بات کو بار بار کہا جا رہا ہے۔ اشعار اگر لکھے گئے ہوں تو کیا ہونا چاہیے کہ اقوال یا تمثیلات یا اشعار جو ہوتے ہیں وہ موقع محل کے مطابق ہوں۔ ایک بڑے مزے کا دلچسپ سا واقعہ پیش آیا کہ جب ہم پیپر چیک کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک پیپر ہماری نظر سے گزرا جس میں 3-4 اشعار تھے جو موقع بے موقع ہر جگہ پر لکھے گئے تھے۔ کہانی میں بھی وہ اشعار موجود تھے، تشریحات میں بھی وہی اشعار موجود تھے اور مضمون میں بھی وہی اشعار موجود تھے۔ کہیں کہیں تو لگتا تھا کہ ہاں یہ اس نے موضوع کی مناسبت سے اشعار درست لکھے ہیں، لیکن کہیں پر محسوس ہوتا تھا کہ غیر ضروری اشعار لکھ دیے گئے ہیں، یعنی موقع محل دیکھ کر اور پھر وہ بات کرنی چاہیے۔ بے جا یا غیر ضروری طوالت، یعنی ایک ہی بات کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنا جس کی ضرورت بھی نہ ہو، ریکوائرمنٹ ہی نہ ہو، اس کو بار بار کہنا وہ بھی غلط ہے۔ جملوں کا اعادہ بار بار کہنا بھی غلط ہے اور بہت تفصیل سے کہنا بھی غلط ہے۔ اختتام مضمون مختصر اور پرزور ہونا چاہیے، یعنی آپ اتنی دلیل کے ساتھ بات کریں کہ پڑھنے والا قائل ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ درست بالکل لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے حسن بیان۔ حسن بیان میں آپ دیکھیں کہ دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مضمون کو پرلطف انداز بیان کو مضمون کو پرلطف اور انداز بیان کو دلچسپ بنایا جائے، بے ساختہ پن ہو، الفاظ کا استعمال عمر اور قابلیت کے مطابق ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جناب عنوان مضمون کے حصے۔ ہم جانتے ہیں کہ مضمون کم سے کم 3 پیراگراف میں لکھا جاتا ہے، اور وہ 3 پیراگراف کن حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ تعارف ہے، دوسرے حصے میں ہم دلائل پیش کرتے ہیں اور تیسرے حصے میں ہم اس موضوع کا جو نتیجہ ہم حاصل کرتے ہیں بحث سے، دلائل سے، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک اہم بات یہ کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے مضمون کتنا طویل لکھنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک 10 نمبر کا سوال ہے، 10 نمبر، اور پیپر میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ 250 سے 300 الفاظ، تقریباً 250 سے 300 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر ایک کی رائٹنگ کا فرق ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ایک مناسب رائٹنگ والی جو مناسب الفاظ ایک لائن کے اگر آپ گنیں تو 10 سے 12 الفاظ آتے ہیں، اس حساب سے تقریباً کوئی 1.5 صفحہ بنتا ہے یہ مضمون کا، بہت زیادہ طویل مضمون نہیں لکھا جاتا۔ 3 پیراگراف میں لکھنا ہے تعارف، آپ کو یہ میں اوپر بھی یہ والی بات بتا چکی ہوں کہ کم از کم 3 پیراگراف، ویسے تو آپ 5 بھی لکھیں تو اچھی بات ہے،
لیکن کم از کم 3 ہونے چاہیے۔ 3 سے کم پیراگراف ناقابل قبول ہوتے ہیں، وہ مضمون نہیں تصور کیا جاتا، جس میں سے پہلے ایک تعارف ہوتا ہے، دوسرا دلیل اور تیسرا نتیجہ۔ دلائل میں بھی ہم اپنا بڑھا سکتے ہیں، اپنے دو پیراگراف اور 3 پیراگراف میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح ہمارا مضمون اس سے مزید طویل بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک مثال یہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ کو امتحان میں اس انداز سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ 250 سے دیے گئے موضوعات میں سے 2 میں سے کسی ایک موضوع پر مضمون لکھیں جو 250 سے 300 الفاظ پر مشتمل ہو۔ تندرستی 1000 نعمت ہے، مثلاً یہ آپ کو میں نے ہوم ورک کے طور پہ بھی دینا تھا، تو میں اسی کی مثال دے رہی ہوں۔ اس میں آپ کو 5 پوائنٹس پہلے سے بتائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تندرستی کا نعمت ہونا، محنت، متوازن غذا، صحت مند مشاغل، متوازن طرز زندگی، تندرستی کے ثمرات کہتے ہیں پھل کو۔ یعنی دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو 5 نکات دیے گئے ہیں، اسی طرح پیپر میں بھی دیے جاتے ہیں، ہر موضوع کے ساتھ کم سے کم 5 نکات دیے جاتے ہیں۔ ان نکات کا پیراگراف میں موجود ہونا، ان کی تفصیل کا موجود ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ بہت اچھا مضمون لکھ دیتے ہیں لیکن اس میں ان نکات میں سے کسی ایک کو بھی مس کر دیتے ہیں تو نمبر پورے نہیں ملیں گے، کیونکہ آپ کا مضمون ان اہم نکات پر مشتمل ہونا ضروری ہے، تبھی آپ ایک کامیاب مضمون لکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے اس میں بھی میں نے اہم چیزوں کو مارکر سے بیان کیا ہے، اسی طرح آپ اقوال اشعار کو نمایاں کر کے تحریر کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مضمون کس طرح سے تحریر کیا جاتا ہے۔